جب دوسروں سے دل ٹوٹتا ہے پھر ہماری دعاؤں میں رنگ آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہوں تیرے سوا کوئی نہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ پہلے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی آزمائشوں میں ڈالتا ہے سارے چھوڑ جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے اللہ ہوں تو سارے چھڑ گئے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں جب سارے پاس تھے نا، جب ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، شوہر بھی تھا، بچے بھی تھے، تب بھی پیچھے میں ہی تھا. لیکن تو نہیں میں کھو گیا، تیرے اندر اکڑ تھی. آج تجھے ان مشکلوں میں ڈال کر تیری اکڑ توڑتا ہوں، اور تیرا وہ گھمنڈ جو کبھی کبھی سچ بنتا تھا میں اس کو نکالتا ہوں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. اللہ توڑتا ہے بندے کو. کبھی کبھی آپ کی اکڑ آپ کو سچائی قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. اللہ کہتا ہے پہلے تو سیدھا ہو. اٹس اے پروسیس. جیسے بریانی پکانے کے سٹیپس ہیں، پروسیس ہے نا، تو بندے پہ تکلیفیں ایسے نہیں آتی. اس کا ایک پورا پروسیس ہے. اور جتنا ایمان اتنی آزمائش. معاملہ عام لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے اور پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہے. سنت الہی ہی یہ ہے. جب کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے اسباب ختم ہونے لگتے ہیں، ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اور پھر جب ایک انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے تو بس پھر اللہ کے لیے تو سکون کہنے کی بات ہوتی ہے اور حالات بدل جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو لوگ مصیبتوں میں بھی نہیں ٹوٹتے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے ہم، جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت کی گئی تو اللہ پھر دل کو اور بھی سخت کرتا ہے. تو کبھی آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے نا، تو کہا کرے اللہ اس کو میرے ایمان کے بڑھانے، ذات کے اوپر جو اوپر ونیر چڑھ چکے ہیں، جو پردے پڑ چکے ہیں، اس کو نکال دے. اور ساتھ اس میں بتا دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی ایمان اور تقوی کی زندگی کا اصل فائدہ تو آخرت میں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ دنیا میں بھی ایمان والوں کو فراخی اور عزت عطا فرمائے، تاکہ ایک ٹوکن تو دے دے. یعنی دنیا میں تقوی کی وجہ سے جو دولت اور مال اور چیزیں ملتی ہیں نا، وہ ایک ٹوکن منی ہوتی ہے کہ یہ ٹوکن رکھ لو. لیکن لوگوں کی عادت کیا ہے، کچھ اگلی آیتوں میں آپ کو مجھے ملے گا. لیکن یہاں ہم ایک دعا سیکھتے ہیں پہلے، خشیت کی دعا. آپ دیکھیے کہ ہمارے گناہ ہمیں اکڑا دیتے ہیں. اللہ ہم سے خشیت چاہتا ہے. یہ جو اقتدار کا نشہ آپ کو تھیم دیا ہے نا، تو یہ کبھی دولت کا نشہ ہوتا ہے، کبھی 5 بیٹوں کی ماں ہونے کا نشہ ہوتا ہے، کبھی میاں بہت پیار کرتے ہیں، یہ اکڑ ہوتی ہے عورت میں جو کہوں گی مان جائیں گے، کبھی 3-4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کا نشہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے سب کے چھوٹے بڑے اقتدار ہیں. بیٹھ کے صدر بنے کہ ہم اپنے گھر میں بھی کوئی کم نہیں ہے. کبھی ساس ہونے کا نشہ ہوتا ہے کہ آج دیکھتی ہوں ذرا کرتی کہ جو کچھ میری ساس نے میرے ساتھ کیا اب میں تم سے کروں گی. تو یہ جو آکڑ جو ہوتی ہے نا، یہ ٹوٹتی ہے. تو ہم خشیت پیدا کرنے کی دعا سیکھیں گے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تخون به علینا مصیبات بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ما حییتنا وجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یہ دیکھیں دعا کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں جو آج ہمارے پارے کے تھیم میں. ذرا ترجمے پہ غور کرتے ہوئے آمین کہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت سے ایسا حصہ عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی اور معصیت کے درمیان حائل ہو جائے. آپ اللہ سے پتہ کون سا ڈر مانگ رہے ہیں؟ جو گناہ کرنے سے پہلے ہی آپ کو اللہ سے ڈرا دے. تقوی کے درجے ہوتے ہیں. عام درجہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی ہوتا ہے، گناہ گار میں بھی تقوی ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے جب وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کا من اس کو ڈانٹتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا دیکھا ہے، یہ کیا سنا ہے. وہ چوکی دار جو اللہ نے نفس لوامہ کا رکھا ہے نا آپ کے میرے اندر، سورۃ قیامت میں پڑھیں گے اس کے بارے میں. یہ الگ بات ہے کہ فطرت سلیمہ ہی مسح ہو گئی، کافر اور فاجر اس کو نہیں پتہ چلتا، اس کی تو حیا ہی ختم ہو گئی نا. کیونکہ فَإِذْ لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہے تو جو مرضی کر، کپڑے اتار یا جو مرضی کر، دوپٹہ اتار ہے تو باقی بھی چیز اتار، حیا ختم ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑی سی بھی اگر بندے میں سمجھ ہو، جس کو آپ نارمل بندہ کے لے مین، فاسق نہیں، 4 گروہ پڑے تھے نا سورۃ بقرہ میں، جب تک بندہ سرے عام گناہ نہیں کرے نا تب تک گناہ کی حیا رہتی ہے. چھپانے کی کوشش کرتا ہے، منافق بھی چھپاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں وہ تقوی دے جو سب سے اعلیٰ تقوی ہے. پہلے ہی ہوش میں آ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، گناہ سے پہلے ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے.
وہ پہلی چوکیدار ہے. وہ جیسے آپ کی بیپ نہیں بج جاتی, چور گھر میں بھی آیا بھی نہیں تو آپ کا الارم بول مانگیے اللہ سے. یہ ہے وہ تقویٰ جو گناہ کرنے سے پہلے بندے کو روکتا ہے. جیسے کفل کو اس عورت کے اس جملے نے روک دیا کہ یا کفل اتق اللہ, اے کفل اللہ سے ڈر جا, اس مہر کو نہ توڑ جو اللہ نے باندھی ہے. تو اس نے کہا جا چلی جا. کبھی کبھی ایسے لمحے ہوتے ہیں. کفل ٹوٹ گیا تھا. کفل کے اندر جو دولت کا یا نفسانی خواہش پوری کرنے کا نشہ چاہری تھا نا, وہ صرف اس جملے سے چلا گیا کہ اے کفل اللہ سے ڈر جا. تو کبھی بھی اس سے غافل نہ رہیں, اور اپنی اطاعت سے ایسا حصہ عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے, اور یقین سے ایسا حصہ نصیب فرما جو دنیا کے مصائب ہم پر آسان کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھے, ہمارے کانوں, ہماری آنکھوں اور ہماری قوت سے بہرمند فرما. اور ان ساری چیزوں کو باقی رکھنا, جو شخص ہم پر ظلم کرے اس پر ہمارا غضب نازل فرما, اور ہمارے دین میں کمی کے بارے میں ہم پر کوئی مصیبت نازل نہ فرما. دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا. آج بنا غم بھی دنیا کے, ہم بھی دنیا کے, اندیشے بھی دنیا کے, فکریں بھی دنیا کی, اور اپنے آپ کو اپنی دعاؤں کے آئینے میں پہچان لیجئے. بغیر کسی کے کانشیس کیے آپ جو دعا کرتے ہیں نا, کوئی آپ کی ریکارڈ کرے نا, بعد میں لکھ کر دیکھیں, اگر آپ نے 20 چیزیں مانگی ہیں تو اس میں سے 18 دنیا کی ہوں گی. پھر ایک کہہ بھی دیتے آخر میں اللہ جنت بھی دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم اور غم یہ دنیا نہ بنائے, اور ہمارے علم کی غایت اور انتہا نہ بنا. ہم جو علم حاصل کریں نا اس سے بھی پھر دنیا ہی کمائے. کمائی کتنی کریں گے, اس کے بعد کوئی جاب مل جائے گی, اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا جس کو دکھا کر ہم کوئی جاب کر سکیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کر کہ جو مبلغ علمنا, کہ ہمارے ہر علم کے بچے دین کا سیکھیں یا دنیا کا سیکھیں اور اینڈ پہ پیسے کمانا مقصد بن جائے. اور ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے. شوہر بھی ہو سکتا ہے, یہ ساس بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بڑے ظالم حکمران بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس میں توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرے.